الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ ایمان کو جو فیسنگ چیلنجز ہے آج کے زمانے میں ہمارے، اور اس کی حفاظت کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے، ہاؤ یو ڈیفائن ایمان۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم سرمایہ ہے۔ ہمارا سب سے قیمتی پوزیشن جو ہے وہ ہے ایمان، ہے نا۔ تو ایمان کے بارے میں جاننا اور کن چیزوں سے ایمان کو آج کے زمانے میں خطرہ ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی طرف سے آج لوگ ایمان اپنا جو ہے کمزور پا رہے ہیں، یا جس کا ایمان خطرے میں پڑ رہا لوگوں کا جس وجہ سے، ان چیزوں کو جاننا اور کیسے جو ہے ان خطرات کو ہم فیس کر سکتے ہیں اور ہمارے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ ہاؤ وی کین پروٹیکٹ اور ایمان فرام دس کرنٹ چیلنجز، یہ چیزوں کو دیکھنا، دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ ٹھیک ہے، ایمان کے معنی ہیں کہ ہر اس چیز کی تصدیق کرنا اپنے دل سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس ہدایت کو ان ٹوٹیلٹی اس کو قبول کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اور اس کو افرم کرنا، کنفرم کرنا، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کرنا کہ یہ بات حق ہے، بلکہ رائٹ، دس از ایمان۔ تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایمان کے معنی، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کچھ چند چیزوں پہ ایمان لائیں بس، یعنی اسلام کے میسیج کو تھوڑی چیزوں میں ہم ایمان لائے، تھوڑی چیزوں پہ ہم اس کو چھوڑ دیے۔ دیر از نو آپشن آف پک اینڈ چوز، ملٹیپل چوائس نہیں ہے، رائٹ، آل آف دی ابو کرنا پڑتا، رائٹ۔ تو جو بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروین ہے کہ ہم تک پہنچا، بلکہ واٹ ایور، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر میسیج کو ہم ایکسیپٹ کرنا پڑتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ از واٹ از کفر۔ ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر ہے، رائٹ۔ کفر کیا ہے؟ کفر از ڈینائل آف دا میسیج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اینی ایسپیکٹ آف دا دین۔ دین کے کوئی بھی ایک چیز کو جو رسول اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، اس کی کوئی بھی ایک چیز کے اندر اگر سے ہم اس کو انکار کر دیے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں، تو پھر دیٹ از کالڈ ایز کفر۔ یعنی ایمان لانے کے لیے تو آپ پورے اسلام کے اوپر آپ کو جو یقین رکھنا پڑتا، پورے دین کے جو پورے میسیج ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، اس پورے میسیج پہ ایمان لانا پڑتا آپ نے، اور ایمان سے باہر جانے کے لیے کوئی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا آپ تو یو ول بی آؤٹ، سمجھے۔ اب جیسا کہ ایگزامپل اگر سے لیں گے تو قادیانی ہے، ہم کیوں وائی وی کال قادیانی ایز آؤٹ آف اسلام۔ قادیانی جو ہے بہت، جو آپ دیکھیں گے اگر سے، تو دے بلیو ان لاٹ آف تھنگس وچ وی بلیو ان۔ وہ لوگ بولتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے، پہلے کے نبیوں پہ ایمان لاتے، جنت پہ جہنم پہ ایمان لاتے، اللہ ہے بولتے، اللہ ایک ہے بولتے، رائٹ، نماز بھی پڑھتے، ہمارے سی نماز پڑھتے، بلکہ ان لوگوں کی جو نماز واٹ ایور، جو لوگ نماز جو بولتے ہیں اس کو سیم حنفی مسلک کے لحاظ سے پڑھتے وہ لوگ، کیونکہ قادیانی جو ہے بگن جو ہے پاکستان میں ہوا، حنفی لوگ تھے وہاں پہ۔ سو پورا دیکھا دیکھی مسلمانوں کا اسی تک آلموسٹ، بٹ ایک چیز کا لوگ جو ہے ایک چیز میں گڑبڑ کر دیے، then they become out of Islam، کہ رسول اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والے ہیں،
ان کے بعد کوئی بھی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ بیسک عقیدہ ہے اسلام کا. اب وہ ایک عقیدے کے اندر وہ لوگ جو ہے ڈسٹورشن کر کے گھما پھرا کے جو ہے اس کو انکار کر دیا اس کا, and they become out of Islam. ٹھیک ہے. تو ویسے ہی آج بھی اگر سے کوئی بھی اب ماڈرنسٹ لوگوں میں آپ دیکھیں گے اگر سے, تو یو سی سم پیپل ہو آر سیکولر, سیکولر ان دا سینس دیٹ فلاسفیکل سیکولرزم جس کو بولتے ہیں آپ. تو دے سے دیٹ ٹھیک ہے اسلام کے آپ جو ہے اسلام از جسٹ اے بنچ آف بلیفس, چند چیزوں پہ جو ہے یقین رکھنا اور چند چیزوں کو ریچولس فالو کر لینا, اس حد تک ہے اسلام. بس اس کے آگے قانون کیا بنانا ہے, سوسائٹی کیسا چلانا ہے, ٹھیک ہے, لیگل کیا ہے, انلیگل کیا ہے, الاؤڈ کیا ہے, ان الاؤڈ ڈس الاؤڈ کیا ہے, یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں اسلام نہیں بولتا, نعوذ باللہ. یہ چیز انسان جو ہے اپنے خود کے دماغ سے ڈیموکریٹیکلی جو ہے الیکشن کے ذریعے سے ہو یا پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہے انہیں اپنے لحاظ سے مرضی کے لحاظ سے ہو, اپنی لاجک یوز کر کے انہیں رولز بنا سکتا ہے انسانوں کے لیے. یہ کانسیپٹ ہے سیکولرزم کا. تو اب حالانکہ دے ہیو آل دی ادر تھنگس, جو دین کے جو ریچولز ہیں, نماز بھی پڑھتے وہ لوگ, عمرے بھی کرتے, حج بھی کرتے, روزے بھی رکھتے, رائٹ, اللہ ایک ہے بولتے, جہنم میں ایمان کرتے, رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے. لیکن کیونکہ قرآن کے ایک اہم رول کو وہ لوگ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, تو دیٹ ول بی آؤٹ آف اسلام, دیٹ از کفر بیسیکلی. تو ایسے آپ ہر چیز میں دیکھ لیجیے آپ. تو آج کے بہت سے لوگوں کے اندر ذہن میں یہ مسکنسیپشن ہے آج کہ ارے بھائی انہیں بھی مسلمان ہی تھے نا, انہیں بھی نماز پڑھتا نا, انہیں بھی جو ہے قبلے کی طرف اپنے سجدہ کرتا, اہل قبلہ میں سے ہو. اٹ از ناٹ انف. پورے آپ 99 چیزوں کو آپ مان لیں, ایک چیز کو کر سے آپ نہیں مان رہے ہیں تو یو آر اسٹل اے کافر. ٹھیک ہے, یہاں بات ماننے کی ہے, تصدیق کرنے کی ہے, ایکسیپٹ کرنے کی ہے. ناٹ سیئنگ عمل کے اعتبار سے 100% عمل کر سکنا, ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ, آئی مین بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتے, گناہ کو گناہ سمجھ کے توبہ کرنا, دیٹ از اے تھنگ. گناہ کو آپ گناہ ہے ہی نہیں بول کے کر سے بول رہے ہیں, دین دیٹ بیکمز اے پرابلم ود ایمان, رائٹ. تو یہ بات وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بلیفس ہیئر ان دس ایسپیکٹ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی, واٹ از ایمان اینڈ واٹ از کفر. یہ بہت بیسک چیز ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگ ذہن میں بٹھا لینا پکا, ٹھیک ہے. ایمان از ٹو ایکسپٹ, ٹو افرم, ٹو کنفرم every message that has been proven to be brought by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to us. And kufr is to deny even a single thing from the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To reject even a single aspect of Islam makes one a kafir. ٹھیک ہے. نیکسٹ, اب کفر کے اندر بہت سے ٹائپس ہیں. اس میں ایک ٹائپ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے, دیٹ از کالڈ ایز زندقہ. زندیق کا ایک ورڈ ہے, آپ لوگ سنے ہوں گے, کبھی سنے کبھی ورڈ زندیق بولتے نہیں. تو زندقہ از اے ورڈ, جو زندقہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کو زندیق بولتے ہیں. انگلش میں اس کو بولیں گے ہیریسی, ہیریٹک, ٹھیک ہے. اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ دس از زندقہ از کفر بائی ڈیویشن اینڈ ڈسٹورشن. The heretics, they accept the essentials of the deen without outright denial of any one of them. اور زندیق یہ کرتا ہے کہ بولتا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں ہر چیز پہ, جو بھی اسلام میں ہے I accept it بولتا, they don't deny it, ٹھیک ہے. But what he does is he distorts and misinterprets the message and meanings of the message, ٹھیک ہے. He interprets the Islamic terms in such a way which contradicts the understanding of the Sahaba and the Tabain, the Tabain and the Ijma of the Ummat, the consensus of the Ummat. پوری امت کا جو کنسنسس ہے, پورے امت کے اسکالرس کا جو کنسنسس ہے کہ یہ معنی اس کے یہ ہیں. بول لائک somebody says, خدا نہ واسطہ, کہ ہاں نماز کے بارے میں مانتا ہوں میں,
I accept نماز پڑھنا فرض ہے. بٹ it says that نماز کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے آپ جس طرح سے پورا وضو کر کے آپ جو ہے رکوع کرتے سجدہ کرتے قیام کرتے یہ چیزیں پڑھتے, یہ نہیں, it is not نماز. نماز کا مطلب آپ اللہ کو دل میں یاد رکھنا, ختم بس. You just remember Allah in your heart, that is namaz. Yeah, somebody says that, ٹھیک ہے, I believe in angels and I believe in jinn, کہ حق ہے, اللہ تعالیٰ بنا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, right? I believe in angels, but angels are not what the Quran says and what the Hadith says. Angels are some just natural powers, the force of gravity or laws of thermodynamics or whatever natural phenomena are going on in the world, in the universe, but they are angels. Or somebody says that I believe in Jannat and Jahannam, but he says that what is Jannat? آپ جو بھی نیک کام کرے تو آپ کو جو دل میں جو خوشی ہوتی ہے, جو سیٹسفیکشن فیل ہوتا, دیٹ از جنت. یا آپ جو بھی غلط کام کرے تو آپ کے دل میں کوئی ڈپریشن فیل ہوتا ہے, جو بھی آپ کے دل میں جو ہے افسوس ہوتا, یو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ, تو دیٹ از جہنم. So if somebody does like that, then that takes a person out of fold of Islam, because though he is not denying the deen directly, he claims that he is a Muslim, he says that I am a Muslim, I accept everything in Islam, but he willfully misinterprets and distorts the meanings of the Islamic beliefs. ٹھیک ہے, اسلام کے جو فنڈامنٹلس ہے اس کے بلیفس کو ڈسٹارٹ کرتا ہوں, اینڈ اٹ گوز اگینسٹ دی انڈرسٹینڈنگ آف دی امت. 14th century سے جو امت جس چیز کے اوپر کنسنسس ہے, جس کا ایگریڈ ہے اس پہ کہ اس کے معنی یہ ہے, جنت کا مطلب ایک باغ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو دیں گا, جہنم کا مطلب ایک آگ کا گڑھا ہے جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہاں پہ جو ہے گنہگار لوگوں کو جو ہے پنش کریں گا, جس کے اندر یہاں پہ فزیکلی پنشمنٹ ہوئیں گا سب کا, رائٹ. اور اس طرح سے جو بھی اپنے میننگز ہیں, ہر چیز کا ایک میننگ ہے اسلام میں. ویسے جہاد کا میننگ ہے. آج لوگ جو ہے بہت سے جہاد کی میننگ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, بلکہ سم پیپل وانٹ ٹرائی ٹو ریموو دا میننگ آف فائٹنگ فرام دا ورڈ آف جہاد. جہاد مینس اینی اسٹرگل, اور فائٹنگ اس کے معنی نہیں ہوتے, بلکہ some people are trying to present it like that just to appease the West. So when you distort, that is called as تحریف بولتے ہیں اس کو. عربی میں جو ورڈ ہے اس کا, when you distort the meaning of things, that is called as مانوی تحریف. تحریف is distortion, مانوی means meaning کے لحاظ سے. تو کوئی بھی ورڈ کو آپ چونکہ قرآن مجید تو پورا پریزروڈ ہے, اسلام کا میسج پورا پریزروڈ ہے 100%. قرآن is preserved and all the authentic hadiths are preserved, alhamdulillah. Nobody can change that. آج کوئی چاہ بھی تو قرآن کو چینج نہیں کر سکتا, حدیث کو چینج نہیں کر سکتا. 2 منٹ پکڑے آتا ہوں, کوئی بھی ایک نئی حدیث بول دیا تو جو حدیث کے اسکالرس ہے ود ان فیو منٹس دے جسٹ پوائنٹ اٹ آؤٹ کہ یہ حدیث نہیں ہوتی بھائی, غلط بول رہے ہیں. ایک ورڈ بھی آپ چینج کر دیے حدیث میں سے تو بھی دے کین کیچ. اتنا ویل پریزروڈ ہے اپنا پورا اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کا وعدہ کیا قرآن مجید میں کہ میں قیامت تک جو ہے اس کو پریزرو کروں گا دین, رائٹ. سو اب آج کے زمانے میں اٹ از ناٹ پاسبل فار اینی ون ٹو چینج دا لٹرل ورڈز آف دا دین. قرآن میں سے حدیث میں سے اس کے الفاظ کو چینج کرنا پاسبل نہیں ہے. بٹ سو واٹ پیپل دے ڈو اٹ, دے ٹرائی ٹو چینج دا میننگز آف دوز ورڈس ٹو فلفل دیئر اون ایجنڈاز. دوسرے جو مذہب تھے پہلے کے, کرسچینٹی ہے, دوسرے جیوش ریلیجن ہے یا ہندوازم ہے, دوسرے جتنے بھی ریلیجنس ہے, their holy books underwent all the changes, literal changes ہو گئے اس کے اندر پورے, and nobody has their own books in a intact form, in the original form آج کے زمانے میں. But only Muslims have it in a 100% intact pure form. تو اب دوسرے ریلیجنس کو چینج کرنا بہت ایزی ہے, کیونکہ دونوں کا ریلیجن کے اندر جو اوریجنل میسیج تھا وہ پریزروڈ ہی نہیں ہے پہلی بات. بٹ اب اسلام کا اوریجنل میسیج پریزروڈ ہے, تو اب اس کو ہاؤ ٹو پلے ود اٹ. اب اس سے پلے کرنے کے لیے طریقہ ہے کہ اب معنی کے اندر جو ہے چینج کرو, لوگوں کو کنفیوز کر دو. جو نئے جنریشنس کے مسلمس ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے اسلام کے مختلف
جو ٹرمینالوجیز ہے اس کے اندر جو ہے ایسی ملاوٹ کر دو, ایسے ڈسٹورشنس پیدا کر دو, ایسے نئے نئے انٹرپریٹیشنس کر دو اس کے کہ it loses its original meaning and it goes against the intended meaning of the Quran and the Hadith. So then from that you can make it totally different deen. ہے نا. اب جیسا آج بعض لوگ کر رہے ہیں ویسٹ میں کہ they are interpreting the Quran in a totally dramatically radically different way. Feminist interpretations of Quran ہے آج آپ کو اویلیبل. LGBTQ کے لوگ جو ہے آج کل they are trying to interpret Quran in their own way. US اور ویسٹ میں there are some people, some بدماش ایسے لوگ, تھوڑے زندیق ایسے ہیں جو they are trying to take قرآن کے آیات اور احادیث نکال کے, سیرت کے واقعات نکال کے اس کو ایسا ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اس کے میننگس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے کہ they try to prove that دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور صحابہ نعوذ باللہ جو ہے they approved of this way of life نعوذ باللہ. مطلب ٹوٹلی آپ you cannot imagine how far these people can go to distort the deen. So these are all basically زندیق. ٹھیک ہے, they are heretics and they are all kafirs. So we have to be very careful about this thing کہ جو بھی اگر سے کوئی دین کے نئے انٹرپریٹیشنز کر رہا ہے آج کے زمانے میں, those interpretations which go counter to the consensus of the ummat scholars, امت کے جو علماء آج کے زمانے میں پہلے اب تک 14th century سے جو چیز کا جو معنی لیے ہیں اس کے ہٹ کے کوئی نئے میننگز دے رہا, تو you have to be very careful about that. That person is a big red flag. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں سے جو ہے کوئی چیز نہیں لینا دین کی. اور آج کل انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پیپل تھنک دیٹ ایوری تھنگ نیو از گڈ. یہ ہے نا ٹرینڈ آج کے زمانے میں کہ ہر نئی چیز اچھی سمجھتے لوگ, لیٹسٹ فیشن. تو دین میں بھی لیٹسٹ ہونا لوگوں کو. سو واٹ دے ڈو, کوئی بھی اگر سے نئی بات بول رہا ہے دین کے اندر تو دے گیٹ اٹریکٹڈ ٹو اٹ. پیپل گیٹ اٹریکٹڈ ٹو اٹ because that's what the mindset is created by the modern education system. آج کا جو ماڈرن ویسٹرن سسٹم ہے, ماڈرن ورلڈ ویو ہے, اس کی طرف سے جو مائنڈ بنتا لوگوں کا کہ ہر نئی چیز کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا. So when you try to if somebody comes up and suddenly starts giving lectures and YouTube lectures and other things and use totally different new interpretations of deen, the youth particularly they get attracted to it. ارے نئی بات بول رہے ہیں انہوں کا. But that is a very dangerous path. It's a very dangerous path. کیونکہ دین نیا کوئی نہیں لا سکتا آج. وہ دین ہم کو قیامت تک وہی رہنے والا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. اس میں چینجز کرنا یہ بالکل پاسبل نہیں ہے, یہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے نا. اینڈ جو بات کا جو انٹرپریٹیشن ہے, جو میننگس ہے, وہ پورے پریزروڈ ہے. قرآن کے نہ صرف الفاظ پریزروڈ ہے, احادیث کے نہ صرف الفاظ پریزروڈ ہے, بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کے ہر لفظ کے جو میننگز ہے, جو ٹرمینالوجیز کے پورے, وہ بھی پریزروڈ ہے. اسلامک ڈکشنریز کے اندر, خود احادیث کے اندر, اور احادیث کے کامنٹریز کے اندر, قرآن کے ارلی تفاسیر کے اندر, صحابہ کے نریشنز کے اندر, پورے ٹرمز کے میننگ, یہ ورڈ کے کیا معنی بنتے, یہ ورڈ کے کیا معنی بنتے, پورا ایوری تھنگ از پریزروڈ. سمجھ گئے آپ؟ تو آج ہم کو we don't have to really go after new interpretations. We don't need, کیونکہ دین ہمارا جو ہے is well preserved الحمدللہ. تو this is about زندقہ. So now let's see what are the things. Next let's see what is ارتداد. آپ لوگ سنے ہوں گے ورڈ مرتد, ہے نا. Somebody who was a Muslim, then he leaves Islam, نعوذ باللہ, he is called as مرتد. اسلام کو چھوڑ دیا کوئی تو he becomes a مرتد. تو then that process is called ارتداد. ٹھیک ہے, ایکس مسلمس بول کے چل رہا آج کل فیشن, سوشل میڈیا پہ. دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے موومنٹ. یہ آر ایس ایس بی جے پی والے یہاں پہ خاص طور پہ دے آر ٹرائنگ ٹو فنڈ دیز گائز, تھوڑے سے جاہل جو بورن مسلمس تھے, مسلم فیملیز میں پیدا ہوئے تھے, تھوڑے جاہل ہوں, جس کو دین کیا نہیں معلوم تھا, لوگوں تھوڑے پیسے سے کھلا کے تھوڑے کنفیوز کر کے بیچاروں کو جو ہے دے ٹرائنگ ٹو کریٹ اے سوڈو موومنٹ کالڈ ایز ایکس مسلم موومنٹ. اینڈ اس کے ذریعے سے جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ دکھائیں میڈیا میں اور لوگوں کے سامنے کہ دیکھو مسلمان جو ہے اپنے اسلام سے خود بیزار ہے. تو دے ٹرائی ٹو انکریج ادر مسلمس ٹو لیو اسلام.
گھر واپسی کا جو ایجنڈا ہے VHP کا اور RSS کا, دیٹس واٹ اٹ از. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, دس از نتھنگ نیو. ٹھیک ہے. سو اب واٹ آر دا روٹس ٹو ارتداد. جو بھی لوگ اسلام چھوڑتے, جو بھی تھوڑے بہت بیچارے ہیں, واٹ آر دا ریزنس فار اٹ. اس کے بیسیکلی دو ریزنس رہتے ہیں, دو مین ریزنس ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے شہوات, شہوات یعنی کہ ڈیزائرس, نفسانی خواہشات. دوسرے ہے شبہات. شبہات از ڈسٹرکٹیو ڈاؤٹس. ٹھیک ہے. آئیڈیالوجیکل ڈاؤٹس. So these are two things which generally cause people to go have doubts in Islam, and then these doubts, if they are not sorted out, if they are not cleared on time, اگر سے ڈاؤٹس کو کلیریفائی نہیں کر لیے ٹائم پہ, تو they keep building upon, and then ایک ڈاؤٹ کے بعد دوسرا ڈاؤٹ آ گیا ایسا they lose ایمان. ایمان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتے. So what are these things, اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے شہوات, خواہشات کی پیروی. قرآن مجید کے اندر جو ہے بہت چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ جہاں پہ وارن کیا بہت چیزوں سے, وہاں پر خواہشات کی پیروی سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی وارن کیا. اور ایک آیت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. تو خواہشات کی پیروی جو انسان کرتا, یعنی خواہشات کو جو فالو کرنے کی کوشش کرتا, جو بھی ایک ڈیزائر پڑتا ہوا اس کو امیڈیٹلی اس کو فلفل کرنا. ٹھیک ہے. آج کا جو ماڈرن ٹرینڈ ہے, ماڈرن کلچر جو ہے آج کا, دیٹ از واٹ اٹ از, کہ اٹ انکریجز یو ٹو فلفل یور ڈیزائرس, ہے نا. جو بھی ڈیزائر ہے اس کو امیڈیٹلی فلفل کرنے کی کوشش کرنا آپ, بس چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے آپ, چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو, واٹ ایور اٹ از. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے نا, تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو آج کل ٹرینڈ آ گیا لوگوں میں, تو اس سے ہوتا ہے کہ پہلے فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے, انسان جو ہے ہی ٹرائز ٹو, جو بھی چیزیں ہیں فرسٹ ہی ٹرائز ٹو ڈو اٹ ان میکسیمم انجوائمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا. ٹھیک ہے. جیسا کھانے کا ہے, اب اس کو somebody wants is addicted to tasty food. آپ کبھی کبھار ٹیسٹی فوڈ کھائے, باہر سے کما کے کھا لیے, دیٹس اوکے. بٹ اگر سے کسی کا آبسیشن ہے فوڈ, کہ میرے کو ایوری ٹائم آئی وانٹ اے ٹیسٹی فوڈ اونلی, الگ الگ ایگزوٹک ٹائپ کے فوڈس ہونا اس کو ہمیشہ, اب یہاں کھا رہا وہاں کھا رہا, یہ ریسٹورینٹ میں وہ ریسٹورینٹ میں, ہی از obsessed about it. تو بعد میں کیا ہوتا, سلولی ہی گوز ٹو, اب ایسے ڈاؤٹ فل جگہوں پہ بھی آ کھانا شروع کرتا, تو ایسے چیزیں بھی کھانا شروع کرتا جو ڈاؤٹ فل ہے, شریعت کے اعتبار سے حلال حرام کی تمیز کے اندر جو ہے اس میں نہیں رہتی برابر, رائٹ. ہی گوز انٹو دیٹ. دین اس کے بعد میں نیکسٹ اسٹیپ کمز, ہی گوز انٹو حرام, کیونکہ خواہشات پہ کنٹرول نہیں رہتا اس کے بعد میں. ونس یو الاؤ یور ڈیزائرز ٹو اوور پاور یو, اگر سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں, تو ہوتا یہ کہ اپنے خواہشات اپنے کنٹرول میں رہتے. بٹ اگر سے یو ٹرائی ٹو, آپ جو بھی خواہش ہو رہی ہے آپ اس کو امیڈیٹلی فلفل کرنے کی چلے کوشش کر رہے ہیں, آپ امیڈیٹلی فلفل کرتے آ رہے ہیں آپ اس کو, آپ یعنی میک اٹ اے ہیبٹ کہ جو بھی خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو امیڈیٹلی فلفل کرنا بول کے, تو دین دیٹ ہیبٹ ڈرائیوز یو, آپ کے بیہیویئر کو ڈرائیو کرنا شروع کرتی ہے ہیبٹ. تو دین یو کی ناٹ کنٹرول یور اون سیلف, یو لوز یور سیلف کنٹرول. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی ہے انسان کے اندر. تو ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ حرام آن اے ریگولر بیسس اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے, اب جتنے بھی ایڈکشنس ہے اس کا وہی حال ہے نا. somebody is addicted to alcohol, somebody is addicted to drugs, کیا ہوتا ہے لوگوں کو, they cannot control their desires, ان کو ڈیزائر پیدا ہوتی ہے ڈرگس کی, and they cannot control it, they don't have control over it because they get addicted to it, and then that drives them, that drives their own entire life. اب اس کے اطراف زندگی گھومتی ہے لوگوں کی, اب اس کے واسطے وہ لوگ کچھ بھی کرتے, اس کے واسطے چوری بھی کرتے, قتل بھی کرتے, ایلیگل کام بھی کرتے, اسمگلنگ بھی کرتے, جو بھی کر سکتے کرتے, ہے نا. وائی کرائمز آر ایسوسیٹڈ ود الکوہول اینڈ ڈرگس.
उसका एक रीजन है ना. So once you allow your desires to overpower you and control you, then you lose control over your own life totally. Then उसके बाद में हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाती. तो वंस अब एक इंसान एक चीज को एडिक्ट हो गया और उसको छोड़ नहीं सकता उन्हें बिल्कुल कोई भी गुनाह को, उसके बाद में क्या होता फिर, ही ट्राइज टू, अब उसको मालूम है कि दीन के अंदर चीज गलत है, मुसलमान इसको गलत समझते हैं, इस्लामिक सोसाइटी में गलत समझते हैं इसको, राइट, बट ही इज नॉट एबल टू ओवरकम दैट हैबिट, ओवरकम दैट डिजायर. तो व्हाट ही डज इज, अब उन्हें बोलता भाई अगर से मैं इस्लाम पे रहूं तो फिर ये चीज हराम है बल्कि मानना पड़ता. अब हराम है तो ये मैं कर रहा हूँ, तो देन उसका एक अलग साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव डिसोनेंस होता, राइट, दैट क्रिएट्स इंटरनल स्ट्रगल ना. जब भी आप अगर से आप समझ रहे हैं कि काम गलत है लेकिन आप फिर भी आपकी आदत से मजबूर होकर कर रहे हैं आप, तो एवरी टाइम यू डू इट यू गेट सम फीलिंग ऑफ सम, आप कुछ तो भी आपके अंदर दिल में जो है ना आपके अंदर खटक पैदा होती, राइट, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है उससे, है ना, गिल्टी कॉन्शियस पैदा होता है आपके दिल में. तो फीलिंग ऑफ गिल्ट को आप जो है खत्म करना चाहते, तो देन वंस यू ट्राई टू ओवरकम दैट गिल्ट फीलिंग, तो आप यू जस्ट रिजेक्ट इट, मतलब ठीक है मानते ही नहीं हम इस्लाम में हराम है बल्कि शराब बोलता हूँ. जो शराब हराम थी वो जमाने में जो है वो कुछ तो भी थी होंगी, ये जो आजकल में जो बीयर पी रहा हूँ वो जो हराम नहीं है बोलते. या तो ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में क्या है कुरान में है क्या, ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, तो ड्रग्स हराम कैसा होते बोलते. ही ट्राइज टू जस्टिफाई हिमसेल्फ. आप ख्वाहिशात को आप फॉलो करना है, से डिजायर्स को फॉलो करना है, एंड यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर ओन सेल्फ. So what you do, and you don't want to have that guilty feeling also after doing it, then you try to just refuse it. आप just बोले थे कि ये मैं मानता ही नहीं गलत है बोल के, खत्म. तो then that takes you out of Islam immediately. आप कोई चीज हराम है उसको आप हलाल समझ लिए, तो that makes a person immediately out of the fold of Islam. ठीक है. So that is one way people will become murtad, because they want to follow their desires and they cannot control their desires. Then slowly they reject Islam itself. तो उसके बाद में फिर तो कुछ भी रोक टोक नहीं रहती ना, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, है ना. जब वंस आप इस्लाम को छोड़ दिए नौज़बिल्लाह, उसके बाद में रहता क्या बोल के आपको रोकने के लिए कोई चीज कुछ भी नहीं रहती. बाकी मनमानी करो आप, फिर ड्रग्स करो, जिना करो, क्लब को जाओ, जो चाहे करो, there will be no moral boundaries or out or something to stop you, है ना. So this is what one way people land up in this. और दूसरी चीज ये होती कि जैसा इंसान अपने डिजायर्स को फॉलो करता, शहवात को फॉलो करना शुरू करता ज्यादा, तो दैट डिस्टॉर्ट्स द पर्सन्स वर्ल्ड व्यू. उसकी जो दुनिया की जो विजन है, लाइफ का जो विजन है उसका, वो डिस्टॉर्ट हुआ था उसके बाद, क्योंकि उसकी जो प्योर नेचर है, उसके फितरत सलीमा जिसको बोलते हैं, उसका जो प्योर कॉन्साइंस है उसका, वो जो है डिस्टॉर्ट हुआ था उससे. देन ही सीज एवरीथिंग इन अ डिफरेंट लेंस. वो गुनाह के एंगल से देखता हूँ हर चीज पे. Once you are onto a pleasure driven life, once you are after a pleasure driven life, then you see everything through that lens only. आप लाइफ की हर चीज आप प्लेजर के लिहाज से देखते कि कोई भी काम करो तो मेरे को उसमें क्या प्लेजर है ना. अब अगर से कोई चीज से भी आपको थोड़ी तकलीफ होती या कोई थोड़ा सा भी आपको डिफिकल्टी होती, यू ट्राई टू अवॉइड इट. तो अब इस्लाम में आपको जाहिर है कि इस्लाम में बहुत चीजों में डिसिप्लिन है. नमाज को उठना है, फजर की नींद आ रही तो भी उठना पड़ता आपको नींद कुर्बान करके, रमजान में रोजे रखना पड़ता आपको, है ना. आपको माँ बाप की बात सुनना पड़ता, चाहे आपको पसंद नहीं भी आए बातें तो भी, है ना. आपको हराम चीजों से बचना पड़ता. आपको जो है बात चीजें जो है आपको आसानी से पैसे कमा सकते हैं आप हराम तरीके से, लेकिन आपको जो है इस्लाम की वजह से जो रुकना पड़ता है उस चीज से, राइट. तो आपको गुनाह के जो है लोग अपॉर्चुनिटीज देते, आप उससे रुकना पड़ता. तो इस्लाम स्टॉप्स यू फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स एंड क्रिएट्स थिंग्स फॉर यू विच यू मे नॉट लाइक. आपका जो नफ्स है वो पसंद नहीं करता उस चीजों को, आपके डिजायर पसंद नहीं करते हो चीज को. तो अब दैट causes distortion of your worldview, and once your worldview is distorted, then you get lot of doubts. हर चीज के में भाई इस्लाम में ऐसा एको है कि इस्लाम में ऐसा नहीं रहना था. लोग बोलते हैं, आप सुने होंगे, है ना, अरे ऐसा कहीं को मना है कि इस्लाम में इंटरेस्ट लेना, भाई आसानी से पैसे आ सकते थे ना, बैंक में रखे तो पैसे अपने को.
is common thing, people get this doubt. And بہت سی چیزیں آتے ہیں ایسے اسلام میں جو ہے ڈیٹنگ کیوں حرام ہے بھائی, کیا ہے نیچرل چیز ہے, سب کر رہے ہیں آج کل, ہم ڈیٹنگ کر رہے تو کیا غلطی ہے. پیپل میک ڈفرنٹ ایکسکیوزز, کیونکہ دماغ جو ہے نا, جب ونس یو آر آفٹر سم تھنگ, آپ کا دماغ آپ کو جو ہے مختلف قسم کے ٹرائز ٹو گیو جسٹیفیکیشنز ٹو ڈو اٹ, الگ قسم کے جسٹیفیکیشن دیتا آپ کو دماغ. سو دس از ون پرابلم. شبہات, شہوات. نیکسٹ از شبہات. شبہات از ڈسٹرکٹیو ڈاؤٹس, آئیڈیالوجیکل ڈسٹورشنس. یہ کیوں ہوتا, یہ آج کیوں ہو رہا؟ اس کا سب سے کامن کاز ہے, کامن سورس ہے ایجوکیشن سسٹم اپنا. ہمارا آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جس سے ہم ایک 15-20 سال گو تھرو ہوتے ہیں ہر انسان آج کے زمانے میں, تو اس کے اندر اتنے چیزیں ہیں, ایپسٹیمولوجیکلی بھی, آنٹولوجیکلی بھی, فلاسفیکلی بھی, اتنے چیزیں ہیں اس کے اندر جو آپ کو اسلامک ورلڈ ویو سے کلیش ہوتے. اینڈ دس کازز ڈفرینٹ پرابلمس, آئیڈیالوجیکل پرابلمس. پھر اس کے علاوہ جو ہے آج میڈیا کا پرابلم ہے. میڈیا کا اتنا برین واشنگ کر رہی میڈیا آج کے زمانے میں ہر ایک کا, کہ پوچھیے مت آپ. جو بھی چیزیں اسلام کے مسلمات ہے, اسلام کی جو ریالٹیز ہے, اس کو جو ہے میڈیا ہر جگہ کوشچن کرتا, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسٹگمیٹائز کرتا ہے اسلام کو, ٹریڈیشنل اسلام کو. جو بھی لوگ ٹریڈیشنل اسلام پہ فالو کرتے, اسلام کو پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرتے, دے آر لیبلڈ ایز ایکسٹریمسٹ, دے آر لیبلڈ ایز فنڈامنٹلسٹ, ہے نا. تو جو ٹریڈیشنل نارمیٹیو اسلام ہے, اس کے کئی چیزوں کو آج جو ہے میڈیا اور ماڈرن سوسائٹی, ماڈرن کلچر جو ہے اس کو اسٹگمیٹائز کرتا. تو دیٹ کازز, اب کیونکہ وی آر ایکسپوز ٹو اٹ ڈے ان ڈے آؤٹ, تو دیٹ کازز ڈسٹورشن آف آور آئیڈیالوجی. ہماری کانسیپٹس کو جو ہے ڈسٹارٹ کر دیتا ہو. تو دین ہماری جیسے ہی ہمارے ورلڈ ویو جو ہے تھوڑا ڈسٹارٹ ہوتی نا, دین وی اسٹارٹ گیٹنگ ڈاؤٹس. تو اس کے اندر جو سورسز آف ڈاؤٹس ہے, ایک ہے مورل اینڈ سوشل کنسرنس. یہ کب ہوتا, جب when we adopt the morality of another world view. Like سمجھو آپ آج کا جو ماڈرنسٹ ورلڈ ویو ہے, اس کی جو morality ہے, جو فیمنسٹ ورلڈ ویو ہے اس کی جو morality ہے, یا جو ٹرانسجینڈرزم ہے اس کی جو morality ہے, یا کیپٹلزم ہے اس کی ایک morality ہے, اس کو اگر سے ہم ایکسیپٹ کر لیے, اس کو امبائب کر لیے اگر سے knowingly or unknowingly, تو that morality and it causes clash with your own Islamic beliefs. Like آپ feminist morality اگر سے ایکسیپٹ کر لیے, تو then you believe that men and women should have everything equal in the law. They should have same laws. So once you imbibe that, اس کے بعد میں ہوتا کیا کہ then you try to judge the Islamic rules according to the feminist morality. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے عورتوں کے لیے جو ہے پردے کا حکم ہے, آدمیوں کے لیے جو ہے ویسا حکم نہیں ہے اتنا کور کرنے کا باڈی. تو بھائی یہاں پہ تو انیکوالٹی ہو گئی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے عورتوں کے لیے جو رولس ہے ڈیورس کے, وہ الگ ہے, میلز کے لیے الگ ہے, انہیریٹنس کے شیئرس میں الگ ہے, فرق ہے میلز کے فیمیلز کے. ایسی کئی چیزیں ہیں جو اسلام میں جو ہے ماڈرن فیمنسٹ مورالٹی سے جو کلیش کرتے. اب اس سے کیا ریزنس ہے, دیٹ از ٹوٹل ڈفرینٹ تھنگ. اس کی الگ کیا حکمتیں ہیں, اس کے کیا ریزنس ہے اسلام میں, جو ٹوٹلی ڈفرینٹ بحث ہو. بٹ بات یہ ہے کہ ونس اے پرسن اڈاپٹس morality of feminist ideology or modernist ideology, then he starts judging Islam according to that. So instead of making Islam the standard of judging other things, you are going to make other ideologies the judge to judge Islam. So that creates problem. ٹھیک ہے, کیونکہ ایز اے مسلم واٹ یو سپوز ٹو ڈو, ایز اے مسلم اپنا ایمان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی بولے وہ حق ہے, رائٹ. تو ہمارے پاس جو فرقان ہے, فرقان مطلب قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا اور ایک نام رکھا فرقان, مطلب فرقان مطلب کرائٹیریا ٹو جج واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, واٹ از دیٹ از قرآن. اگر سے ہم قرآن کو کرائٹیریا بنانے کے بجائے ماڈرن آئیڈیالوجیز کو کرائٹیریا بنائیں ہم قرآن کو جج کرنے کے لیے یا اسلام کو جج کرنے کے لیے, تو وی آر ریورسنگ دا رول, ہے نا. جو رول ہم جو پوزیشن ہم اسلام کو دینا چاہیے تھا, ہم وہ پوزیشن ہم ماڈرن آئیڈیالوجیز کو دے رہے ہیں.
تو پھر ہم تو ہاؤ ول وی ریمین اے مسلم؟ ہاؤ کین وی ریمین اے مسلم؟ اس کے بعد یو کی ناٹ ریمین. اس کے بعد میں ہوتا ہے کہ پھر یو ول کیپ جسٹیفائنگ ڈسٹارٹنگ، ہے نا. پھر آپ بول سمجھتے کہ نہیں بھائی اسلام میں ایسی ہے، وہ لوگ جو ہے ایسی بولے تھے پہلے کے اسکالر ایسے بولے ہوں گے آج کے، ایکچولی ایسا نہیں ہے اس کے معنی. دین یو ٹرائی ٹو ڈسٹارٹ دا میننگس. تو حجاب کے معنی وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. پھر نہیں وہ آیت میں ایسا ہے، ایسا نہیں ہے. دے ٹرائی ٹو پلے اراؤنڈ اینڈ ٹرائی ٹو اپیز دا ماڈرن سینسیبلٹیز. تو ماڈرنزم کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے لحاظ سے اسلام کو جو ہے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر دین دے بیکم ہیریٹکس، ہے نا. سو یہ دس فرسٹ تھنگ کہ اپنے مورالٹی اور اپنے سوشل کانسیپٹ کو، تمام چیزوں کو جو ہے اپنے ورلڈ ویو اٹ شوڈ بی فرام اسلامک ورلڈ ویو. آپ لوگوں کو یاد ہوں گا وی ڈسکس اباؤٹ دا ورلڈ ویوز اس سے پہلے، رائٹ. واٹ از دا ورلڈ ویو اینڈ واٹ آر دا کمپوننٹس آف اے ورلڈ ویو. اسلامک ورلڈ ویو کیا ہوتا اور ماڈرنسٹ ورلڈ ویو کیا ہے، ہاؤ دے ڈیفر اینڈ ہاؤ دے کلیش وتھ ایچ ادر. اور پھر ماڈرنزم کیسا ریلیجن کو اور اپنے ہماری لائف کو ڈسٹارٹ کر رہی ہے آج. وہ پورا 2 لیکچرز لیے تھے اپن پورا. آپ لوگوں کو آئی ہوپ یو ریمبر سم آف اٹ. تو وہ امپورٹنٹ ہے وہ، کیونکہ آپ کا ورلڈ ویو جب تک پیور نہیں ہے ایز اے مسلم، اف یو ڈونٹ ہیو اے اسلامک ورلڈ ویو ان ٹوٹالٹی، یو آر آلویز گوئنگ ٹو بی اے کنفیوزڈ مسلم. آلویز. جب بھی کوئی جو ہے سامنے آپ کو ایک فورن آئیڈیالوجی آئی، آپ کنفیوز ہو آتے، آپ ڈیفینسو آتے، آپ پریشان ہو آتے. دین یو ٹرائی ٹو میک کنسیشنس، ٹو ٹرائی ٹو میک ڈسٹورشنس، اور پھر یو ریمین اے کنفیوزڈ اینڈ ہاف ہارٹیڈ مسلم. پورا. سو ideological purity is important. Learn the Islamic worldview, know what is Islamic worldview, and then also learn what is a modernist worldview and how it is wrong. What are its defects from a philosophical point of view. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس کے اندر اور جو ڈاؤٹس کا جو سورس رہتا ہے وہ دیٹ از philosophical and scientific concerns. These occur because of epistemological incongruence. Epistemology ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے پہلے، یاد ہے آپ لوگوں کو ورلڈ ویوز کے اندر. Epistemology is study of knowledge and the sources of knowledge. What do we know and how do we know? What is knowledge and how we can get that knowledge, and what are the reliable sources of knowledge? That is epistemology. اگر سے آپ کی اسلامک epistemology اگر سے اسٹرانگ نہیں ہے، انٹیکٹ نہیں ہے، and if you are influenced by modernist ideologies، ان لوگوں کے epistemology سے آپ اگر سے انفلوئنس ہو گئے، then that creates a problem in your philosophical and scientific issues. اب لوگ کیا کرتے بعد میں، ماڈرنسٹ epistemology میں کیا ہے، وہی کا انکار ہے اس کے اندر. Right? They don't accept any source of knowledge which is outside of rationality or which is against empiricism. Five senses کے آگے اور اپنی ریشنالٹی کے آگے، لاجک کے آگے دوسرے سورسز کو جو ہے جنرلی ایکسیپٹ نہیں کرتے ماڈرن آئیڈیالوجی کے ورلڈ ویو کے اندر. تو اب اسلامک ایپسٹیمولوجی کے اندر کیا ہے کہ وی ایکسیپٹ وہی ایز اے سورس آف اسلام آف نالج، رائٹ. سو اب اگر سے اف یو اسٹارٹ جرجنگ وہی وتھ یور 5 senses اور وتھ یور اون ریشنالٹی، دین دا پرابلم کمس. دین آپ جو بھی وہی سے پروڈ ہے وہ چیزوں کو آپ کوشچن کرنا شروع کرتے. دین ونس یو اسٹارٹ کوشچننگ دیٹ یو ول ہیو لاٹ آف کنفیوژنس، کیونکہ آپ کی ایپسٹیمولوجیکل پرابلم ہے وہاں پہ آپ کا. فرسٹ یو شوڈ سارٹ آؤٹ یور ایپسٹیمولوجی. اور ایپسٹیمولوجی سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے آپ تو جتنے بھی آپ، بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ آتے بھائی یہ حدیث سائنس کے خلاف ہے، یہ قرآن کی یہ آیت فلاں آیت یہ جو ہے آج کی سائنٹیفک نالج کے خلاف ہے، ایسا کیسا ہے. پیپل گیٹ ڈاؤٹس. دیٹ از بیکاز دے ہیو ایپسٹیمولوجیکل انکانگروئنس. ان کی ایپسٹیمولوجی کرپٹ ہو گئی اور اس کی طرف سے اٹس کازنگ کنفیوژن. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سارٹ آؤٹ دس. یہاں پہ بھی وہی اگر سے کلاش ہوئی سائنٹیفک ڈیٹا سے، تو ہاؤ یو اپروچ اٹ، ہاؤ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. دے ڈونٹ نو آل دیس تھنگس. تو اس کی طرف سے دے گیٹ کنفیوزڈ اباؤٹ دس. دس از اندر ریزن.
تو اپنی ایپسٹیمالوجی کی نالج کو جو ہے صحیح کرنا اور اپنی ایپسٹیمالوجیکل اپروچ کو جو ہے ہمیشہ اپن جج کرتے رہنا, دیکھتے رہنا کہ آر وی ریئلی ہیونگ کریکٹ ایپسٹیمالوجیکل اپروچ اور ناٹ. کوئی ہسٹری تو میرے کو دکھ بھی نہیں تھی, کوئی ٹیسٹیبل نہیں تھا, باقی سب ٹیسٹیبل ہے, تو لوگوں will obviously they will prefer things that are testable. جی that's the thing, that is نہیں that is the thing actually. ایپسٹیمالوجی کا جو بحث ہے نا پوری وہیں سے آتی کہ if what are the sources of knowledge, if you think the sources of knowledge are only the senses and the logical آپ کی جو ہے only they can be the sources of knowledge, then that limits your epistemology, then you have lot of other problems اس میں it creates lot of philosophical problems. ہم we'll discuss about epistemology انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں we'll go in depth with it انشاءاللہ. تو یہ ایشوز کیسا بھی ہوتا ہے اس کے بعد میں, ٹھیک ہے نا. So as a Muslim, if you have this epistemological incongruence, it creates confusions. Next is with regards to personal trauma. Personal trauma can also cause religious doubts. کیا ہوتا ہے جب انسان جو ہے some people have emotional trauma in their lives. کوئی دیندار لوگ انہوں سے جو ہے مس بہیو کرے یا ظلم کرے, یا گھر میں پیرنٹس جو ہے اپنے ابیوز کرے بچوں کو, یا کوئی دیندار لوگ جو ہے غلط طریقے سے بہیو کر رہے ہیں, تو دس دیٹ کریٹس سائیکولوجیکل ٹراما ان سم پیپل. اینڈ دین دے ریلیٹ, جو بھی دیندار آدمی کوئی گھر سے غلط کام کرا تو دے ریلیٹڈ وتھ دین, اور سمجھتے کہ دین میں ایسی چیز سمجھتے. کوئی گھر سے بڑا اسکالر ہے, کوئی غلط کام کرا, یا کوئی فیملی میں کوئی دیندار لوگ ہے وہ لوگ غلط کام کرے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین یہی سکھاتا ہوں گا, اسی لیے جو ہے دیندار لوگ ایسے ہی سمجھتے. تو دیٹ ایموشنل ٹراما اگین لیڈس ٹو ادر کنفیوژنس. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس اے ٹراما. جب بھی جو کوئی چیز کسی کو ٹراما ہے اگر سے, دے ہیو ٹو گیٹ سارٹ آؤٹ پراپرلی. اس کی صحیح کاؤنسلنگ ہونا, اس کا صحیح جو ہے سولوشن ہونا اس کا ٹراما. ادروائز اٹ کین کریٹ ریلیجیس ڈاؤٹس. تو آج یہ تین چیزیں ہیں جس کی طرف سے لوگوں کو ڈاؤٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ناؤ لیٹس سی کہ ہاؤ وی کین ایڈریس دیز ڈاؤٹس. سب سے پہلا جو چیز ہے اس کے اندر, دیٹ از یو ہیو ٹو بی اویئر. You have to be aware of the doubts. You have to recognize that doubts can be there, doubts can arise in religion, and what can be the sources of the doubts and how they have to be sorted out. اس کے بارے میں اگر سے اویئرنیس اپنے پاس نہیں رہا تو پھر the doubts keep increasing and keep causing more confusion in people. Second is no attention. جب آپ کو معلوم ہے کہ ڈاؤٹس جو رہتے ایمان کو جو ہے دے کین ڈیمیج یور ایمان, تو ڈاؤٹس کی جو انیشیل اسٹیج رہتا, بالکل انیشیل اسٹیج, جب اس کا کوئی انٹلیکچوئل یا آئیڈیالوجیکل بیسس نہیں رہا, جس ایسی کوئی وسوسے آئے, یا شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آیا, تو یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو ہینگ آن ٹو اٹ, جسٹ اگنور کرنا اس کو. انیشیل اسٹیج میں, بالکل انیشیل اسٹیج میں رہا تو ڈاؤٹ, اس کو اگنور کرنا, اٹ ول گو اوے. If you don't ignore it, you keep thinking about it day in, day out, working on it, then اس کے بعد میں ہوتا ہے کہ then that becomes a bigger doubt, and اس کے بعد میں اس کو سالو کرنا بہت مشکل ہوتی ہے آپ سائیکولوجیکلی. تو وسوسوں کو جو ہے اپن لینا نہیں, جیسا کہ رسول اللہ فرمائے کہ حدیث ہے کہ شیطان جو ہے آپ کے پاس آ کے یہ بولتا, شیطان آپ کو آ کے یہ بولتا کہ دیکھو آپ جو ہے اس کو کیا کون بنایا, تو وہ آپ بولتے فلاں چیز اللہ تعالیٰ بنایا, بولتے یہ چیز کو کیا بنایا, کون بنایا, اللہ تعالیٰ بنایا. اس کے بعد میں شیطان دماغ میں آپ کے یہ بات ڈالتا کہ پھر اللہ تعالیٰ کون بنایا نوز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وین دیٹ اسٹیج کمس, آپ فوری جو ہے آپ اعوذ باللہ پڑھو, کیونکہ دیٹ تھاٹ از فرام شیطان, کیونکہ دیٹ از اے ٹوٹلی لاجیکل کوشچن. وہ کوشچن کی جو لاجیکل فیلیسی ہے وہ کوشچن کے اندر وی کین ڈسکس ان سم ادر ٹائم انشاءاللہ, بٹ logically it's totally fallacy actually your question.
تو جب ایسے لاجیکل فیلیسی سے کوشچن اگر سے آئے آپ کے ذہن میں تو ڈونٹ ٹرائی ٹو گو انٹو اٹ, اس کو ڈیپ جا کے اچھا اس کو جو ہے اس کو اندر اس کو پکڑنا اس کو تھنک کرنا اس کے بارے میں زیادہ شوڈ اوائڈ اٹ, کیونکہ ورنہ ایک آپ کو وسوسہ آتے رہتا اور یو ول گیٹ مور کنفیوزڈ. تو as long as your iman is intact and your belief is intact, you don't give any attention to these doubts. Third is make the distinction. فرق کرنا سیکھنا اپن. تین چیزیں رہتے, ایک ہے وسوسہ شیطان کا. وسوسہ کس کو بولتے ہیں آپ؟ ایک جسٹ ایک فلیٹنگ تھاٹ, سمجھے نا, ایسے جاتے جاتے کوئی غلط خیال دماغ میں آنا, ایک دم ٹیمپرری رہتا ہے, جسٹ ٹیمپرری رہتا ہو, اس کے پیچھے کوئی فلاسافیکل بیسس نہیں رہتا, کوئی انٹلیکچوئل بیسس نہیں رہتا, کوئی آئیڈیولوجیکل بیسس نہیں رہتا اس کے پیچھے, جسٹ ایک شیطانی تھاٹ آتا بس. تو شیطان کا کام اپنے جو ہے انسانوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہے. اس راستے ہم جو ہے سورہ ناس جو پڑھتے ہیں آخری میں, پورے قرآن کی جو سب سے لاسٹ چیپٹر ہے سورہ ناس ہے نا, وسوسوں سے اپن پناہ مانگ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے, کہ شیطان کے وسوسے رہتے ہیں, اس کو اس سے اپن بچنے کی کیسے دعا کرتے ہیں. تو وسوسہ اگر سے کسی کو رہا تو دیٹ از ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. وسوسوں کو آپ توجہ نہیں دینا, اس کی طرف سوچنا بھی نہیں, اس کو جسٹ اگنور کر دینا. وسوسہ آ رہا چلے آتا. سیکنڈ از جینائن ڈاؤٹس. کسی کو some people can have genuine doubt about some Islamic aspect. Like کسی کو ڈاؤٹ آ سکتا ہے بھائی کیوں اسلام میں انہیریٹنس جو ہے عورتوں کو جو ہے شیئر, بیٹیوں کو شیئر, بیٹوں سے جو ہے ہاف کیوں ہیں, جینائن ڈاؤٹ آ سکتا ہے لوگوں کو. اینی مسلم کین گیٹ دیٹ ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. تو آپ بٹ اس میں کیا ہوتا, ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ جینائن ڈاؤٹ فرام اے ڈسٹرکٹیو ڈاؤٹ, شبہ. دا ڈفرینس از جب جینائن ڈاؤٹ رہتا تو آپ کا ایمان انٹیکٹ رہتا, یو ول ناٹ بی کوشچننگ یور ایمان بیکاز آف دیٹ. آپ کے دل میں آپ کی یقین کامل رہتا کہ اسلام صحیح ہے بول کے, بٹ اونلی تھنگ یو وانٹ مور کلیریفیکیشن آن سرٹن تھنگس, دیٹس آل. یو اونلی وانٹ کلیریفیکیشنس, بھائی یہ چیز کئی کو ہے ایسا, یہ حکم کئی کو ہے اسلام میں, یا آپ نے عقیدے کے اندر جو چیز ہے یہ اس کا کیا ریزن ہے, اس کے کیا جو ہے لاجیکل فلاسافیکل ریشنل بیسس کیا ہے اس کا. کیونکہ اسلام میں جتنے بھی عقائد ہے, بیسک عقائد ہے, دے آر آل ریشنلی پرووڈ, پورے ریشنلی ایوری عقیدہ, چاہے اللہ تعالیٰ کا پریزنس ہو, اللہ تعالیٰ کی توحید ہو, آخرت, نبوت, اللہ تعالیٰ کی صفات, یہ پوری چیزیں جو ہے دے آر آل ریشنلی پرووڈ, ریشنلی پروویبل. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اگر سے کوئی بھی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ آیا, اور اینڈ دیٹ ڈاؤٹ از اونلی ٹو گین مور نالج اباؤٹ دا دین اینڈ گیٹ انکریز یور کنوکشن ان دا دین, دیٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ ایٹ آل. ویسا ڈاؤٹ آیا تو دیٹ واٹ یو شوڈ ڈو از یو شوڈ اپروچ اے اسکالر اینڈ گیٹ اٹ سارٹڈ آؤٹ, دیٹس آل. دیٹ انکریزز یور ایمان مور. اس کے بعد تھرڈ جو ہے دیٹ از اے پرابلم, دیٹ از ڈسٹرکٹیو ڈاؤٹ, جس کو بولتے ہیں شبہات, جس کو بولتے پلورل, ٹھیک ہے. اس میں شبہ کس کو بولتے ہیں آپ؟ جس میں انسان کو جو ہے آئیڈیولوجیکل پرابلم آ گیا وہ کوشچن کی طرف سے, اینڈ ہز ایمان از گیٹنگ کوشچن, اس کا ایمان جو ہے ہل گیا اس کے اندر, دل میں سے اس کا ایمان پہ کنوکشن جو ہے شیک ہو گیا. دس از اے کریٹیکل اسٹیج. اب یہ سے پہ اگر سے انسان کو ڈاؤٹ آیا اتنا اگر سے, تو پھر ہی ہیز ٹو ٹیک سیریس نوٹ آف اٹ اینڈ گیٹ اٹ سارٹڈ آؤٹ مور ارجنٹلی, ادروائز ہز ایمان ول بی ان ڈینجر. ویسے انہیں اپنے ڈاؤٹس جیسے شبہات کو ایسے رکھتے رہا, ایسے اس کو بلڈ اپ کرتے رہا دماغ میں, اور انہیں اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کرا, سالو نہیں کر لیا اس کو, تو پھر اس کا ایمان جو ہے خطرے میں پڑ جاتا. ول گیٹ مور اینڈ مور کنفیوژنس, اس کا ایمان کمزور ہو کے, نہیں اس کی اسلامک پریکٹس بھی کمزور ہو جاتی, اور اس کا ایمان سے بھی انہیں ہاتھ دھو بیٹھتا بات. تو یہ تین چیزیں ہیں, یہ تین چیزوں میں اپن ڈفرینشیٹ کرنا. somebody doesn't have these destructive doubts, he should not worry about it too much. اس کو وسوسہ آ رہا اگر سے خالی, تو ہر وسوسے کے بارے میں لے کے پریشان ہو رہے ہیں ضروری نہیں ہے اس کو. کیونکہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ, ایک صحابی آ کے بطور صاحب کو یا رسول اللہ, ہمارے ذہنوں میں بات ایسی سم ٹائم ایسی باتیں آتی ہیں جو ہم یہ سمجھتے کہ اس کو زبان سے جو ہے اس پہ زبان پہ لانا, اس سے زیادہ ہم مر جانا پسند کرتے اس سے. تو ایسا وسلم بولتے کہ ڈونٹ وری, یہ ایمان کی نشانی ہے ایکچولی. آپ یہ آپ کو شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں, شیطان کے وسوسے کو یو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. شیطان کیا کرتا؟ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے, ٹھیک ہے. شیطان ایمان کو آپ کے چرانے کی کوشش کرتا. ڈاکو کہاں تھا؟ ڈاکو وہیں پہ چوری کرنے کی کوشش کرتا جہاں پہ کوئی چیز ہے رکھی ہوئی.
یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو نہیں آتا ہوں رائٹ. تو شیطان اگر سے آپ کو وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے دماغ میں دل میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے رائٹ. آپ کے دل میں ایمان ہے, اسی لیے تو شیطان آ کے آپ کو ایمان آپ کا جو ہے چرانے کی کوشش کر رہا. سو یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. جس کو صرف وسوسے آ رہے ہیں وسوسوں کو جو ہے اگنور کرنا چاہیے. If you keep thinking about it, then it will keep troubling you more and more and more and it will transform into a doubt. It will transform into a doubt otherwise. تو unnecessary آج کل تو وسوسے ہر جگہ پھیلے ہوئے. آپ میڈیا آن کرتے ہی آپ کو 10 قدم کے وسوسے شروع ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں. اسلام از ٹیررزم, اسلام از میسوجینسٹ, اسلام از دس, اسلام از دیٹ, ہے نا. دن رات کفار کا کام کیا ہے, ان کا کام مقصد یہ ہے کہ اسلام سے جو ہے دشمنی اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو شبہات پیدا کرنا. دیٹ از دی ورک آف دا کفار میڈیا. شیطان کا کام ہی وہ ہے پورا. تو وی نو دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اپنا ایمان سب سے جو ہے پرائز لیس پوزیشن ہے, سب سے قیمتی پوزیشن ہے اپنا ایمان. اس کی حفاظت کرنا ایٹ آل کاسٹ اپنے کو ضروری ہے اپنے لیے. اور اس کو جو ہے چرانے کے لیے, اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے, اپنے ہمارے ایمان کو جو ہے چھیننے کے لیے, اس کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا کے جو ہے مختلف پاورز کام کر رہے ہیں. میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, بہت چیزیں ہیں اس کے واسطے. تو وی ہیو ٹو کیپ آورسیلوز سیف فرام اٹ. اپنے ایمان کو اپن جو ہے وسوسہ پروف بنانے کی کوشش کرنا. نیکسٹ کیا ہے, اپنا انوائرمنٹ, اپنا ماحول. انسان کا جو ہے, انسان جو بھی سوچتا ہے, جو بھی انسان کے اس پہ بلیفس رہتے, دے آر ناٹ جسٹ دا پروڈکٹ آف ہز ریشنالٹی. صرف اس کی لاجیکل تھنکنگ سے ہر چیز نہیں رہتی اس کے دماغ میں, اس کے بلیفس اور اس کے جو ہے کانسیپٹس وغیرہ, بہت سی چیزیں دے آر انفلوئنسڈ بائی انوائرمنٹ, اس کے ماحول سے افیکٹ ہوتے ہیں. جو ماحول میں رہتا انہیں انکریٹیکلی ہی امبائبس تھنگس, ایون انوئنگلی بھی آپ امبائب کرتے کئی چیزوں کو, کئی کانسیپٹس کو, آئیڈیاز کو آپ امبائب کر لیتے اپنے انوائرمنٹ سے, ٹھیک ہے, وداؤٹ کریٹیکلی ایویلویٹنگ دیم. اٹ ہیپنس. تو وی ہیو ٹو سی واٹ آور اپنا ماحول کیسا ہے. اگر سے ہمارا ماحول دیندار ماحول ہے تو پھر ہمارے جو ہے دماغ میں, دل میں جو ہے جو امپلسز جو رہتے, دے آر آلسو گوئنگ ٹو بی مور ان لائن ود دا دین. اور اگر سے ہمارا ماحول پریڈومیننٹلی ان اسلامک ہے, اگر سے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھ رہے ہیں جو کافر ہے, جو فاسق ہے, جو گنہگار ہے, یا جو زندیق ہے, آن لائن ہو یا آف لائن ہو. آج کل صحبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں ساتھ کوئی رہنا, بلکہ آپ آن لائن جیسے انٹریکشن کر رہے ہیں, کیسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ, کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں آپ آن لائن, ہے نا, کیا چیزیں سن رہے ہیں آپ, کیسی میوزک سن رہے ہیں آپ. آج کل پوری چیزیں, آپ میوزک ہے, موویز ہے, ایون جو گیمس کھیلتے ہیں آپ, ویڈیو گیمس وغیرہ, یہ پوری چیزیں آپ کے ماحول میں شامل ہے. دے آل ہیو امپیکٹ آن یور آئیڈیاز, آن یور تھنکنگ, آن یور ایمان ڈائریکٹلی. آج کل ویڈیو گیمس کے اندر بھی ایسی چیزیں نکال رہے ہیں لوگ جس میں شرک پروموٹ ہوتا, جس میں بے حیائی پروموٹ ہوتی, جس میں فیمنسٹ اور LGBTQ آئیڈیالوجی پروموٹ ہوتی. گیمز آر میڈ لائک دیٹ, جس میں ویسٹ اور ویسٹرن لائف اسٹائل کا ڈومیننس دماغ میں بیٹھتا, جس کے ذریعے سے ویسٹرن لائف اسٹائل کا ڈومیننس دماغ میں انسان کا بیٹھتا, اس کی سپیریٹی کا دماغ میں انسان کو جو ہے خیال پیدا ہوا تھا. اور انٹرٹینمنٹ تو بہت, ہالی ووڈ دیکھیے آپ, بالی ووڈ دیکھیے, پورا کیا رہتا اس میں, اٹ آل جسٹ کریٹس اے سپیریٹی آف کافر وے آف لائف آن یور مائنڈ. جتنا بھی ہے بالی ووڈ, ہالی ووڈ, جو بھی ہے, واٹ ایور سیریلس ہے, ٹیلی ویژن سیریلس ہے, کارٹونز, ایون کارٹون بھی اسی چیز, دے ٹرائی ٹو کریٹ ڈومیننس آف ویسٹرن آئیڈیاز اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن ان یور مائنڈ, ہے نا. تو اب اگر سے آپ ڈے ان ڈے آؤٹ اس کو ایکسپوز ہوتے آ رہے ہیں, تو ایون انکریٹیکلی آپ ایکسپٹ کر لیتے, یو میک دیٹ ایز اے اسٹینڈرڈ تھرو وچ یو جج ایوری تھنگ ایلس. آپ کی پسند ناپسند, آپ کی خواہشات, آپ کی فینٹیسیز پورے اس کے بیسس پہ آتے, سمجھے نا. تو دیٹ ڈسٹورٹس یور ورلڈ ویو ٹوٹلی. تو یہ ماحول کا رول بہت کریٹیکل رہتا. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا دین, انسان اپنے دوست کے دین پہ رہتا, بلکہ رسول اللہ انسان اپنے دوست کے دین پہ رہتا, یعنی جو ماحول اس کو مل رہا, وہ ماحول کے لحاظ سے اس کا دین ہوا تھا.
It's as simple as that. हाँ, इंसान ऐसे लोगों से उठाया जाएगा क़यामत के दिन जिसका उन्हें उठता बैठता, जिससे उन्हें मोहब्बत करता. You love someone. आप किसी के फैन है घर से. Suppose somebody loves some actor or some cricketer or some footballer or some celebrity or any politician, जिससे भी आपको मोहब्बत है, जिसके आप फैन बने हुए हैं, आपको कल के दिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके साथ उठाता. You will be with them on the day of judgment. समझ गए? So अपना माहौल को करेक्ट करना बहुत जरूरी है. आप गलत माहौल में रहेंगे, you will get lot of doubts. दीन के बारे में बहुत डाउट्स पैदा होते हैं. नेक्स्ट इज स्टडी इस्लाम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीन को आप सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ेंगे दीन के बारे में, तो आप यू आर फेयर गेम फॉर एनीवन, फॉर एनी आइडियोलॉजी. कोई भी आइडियोलॉजी आपको भटका सकती है. आजकल जो है इवन जो इंडियन जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसमें सोचिए, बताइए आप क्या लॉजिक रहती है उसके अंदर. गाय का पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले, they are trying to influence the minds of the Muslims nowadays. आप सोचिए. सो अब अगर से हम अपना दीन का नॉलेज अगर से कमजोर है दीन की, अगर से हम कुरान से अपना कांटेक्ट डायरेक्टली डेली कांटेक्ट नहीं है अपना, कुरान हम रेगुलरली नहीं पढ़ रहे समझ के, रसूल आज़म की लाइफ हम रेगुलरली नहीं पढ़ रहे समझ के, और इस्लाम की आइडियोलॉजिकल बेसिस को, उसकी एपिस्टेमोलॉजी को, उसकी मोरालिटी को, उसके वर्ल्ड व्यू को हम नहीं पढ़े हुए हैं अगर से, हाउ शरीयत वर्क्स, हाउ अकीदा वर्क्स, किस तरह से इस्लामी अकीदा बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल रेशनल है. अगर से हम ये पूरी चीजें अगर से सही तरह से अगर से डीपली नहीं पढ़े, तो आज के जमाने में टू बी ए इंटेलेक्चुअली अवेयर एंड सेफ मुस्लिम इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब बात लोग रहते जो सुपरफिशियल रहते हैं बिल्कुल, राइट, उन लोगों को कुछ भी है तो फर्क नहीं पड़ता. जस्ट उन लोगों को जो है अपना टाइम पे खा लेना है, टाइम पे सो जाना है, टाइम पे अपना जो पैसे कमा लेना है, अपनी नौकरी कर लेने का है बस. तो ऐसे लोगों को उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दे विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड सो मच बाय अदर थिंग्स. बट जो लोग थोड़ा सा भी डीप जाने की आदत है, जिसको थोड़ा भी क्रिटिकल थिंकिंग की आदत है, दे विल गेट लॉट ऑफ डाउट्स. तो इसलिए आप वी हैव टू हैव अ गुड स्टडी ऑफ इस्लाम. सिस्टमैटिकली आपको इस्लाम को जो है पढ़ना है और कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम आज जो है अपनी नॉलेज को बहुत सुपरफिशियल रखे दीन का. हम जो है दुनिया के बारे में कितना पढ़ रहे हैं, आप बोलिए कितने. आप जस्ट आप अंदाजा लगाइए कि आप एलकेजी से लेके अब तक अपनी लाइफ में कितने हजार पेजेस पढ़े होंगे अब तक आप, है ना, हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट में. लैंग्वेजेस पढ़े, सोशल स्टडीज पढ़े, साइंस पढ़े, इंग्लिश पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, क्या क्या पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, हर चीज पढ़े आप. जो चीजें आपको लाइफ में इंप्लीमेंट भी नहीं करते, आप जिंदगी में कभी आपको काम भी नहीं आते डायरेक्टली, वो चीजें भी पढ़े अपन, है ना. बट जो चीज अपने को आखिरत में बचा सकती जहन्नम की आग से, और दुनिया में भी अपने को एक सही जिंदगी गुजारने को जो है जो जरूरी है, वो जिसके बारे में हम नहीं पढ़ते, वो जिसके बारे में अपन फोकस नहीं करते, है ना. तो फिर बताइए हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिटिकली आज के जमाने में लोगों को डाउट्स आते हैं और लोग पढ़ते भी नहीं दीन के बारे में कुछ भी. मैं आप पढ़ेंगे तो फिर आपके जो है दीन इंटेलेक्चुअल बेसिस आपका स्ट्रांग होएगा, तो फिर आपको डाउट्स से आप जो है यू विल बिकम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डाउट्स. डाउट आने से पहले आप पढ़ लो उसके बारे में, ये चीजें क्या कह रहे थे, तो डाउट्स आते नहीं आपको, बल्कि आप दूसरों के डाउट्स क्लियर करते हो उसके बाद. इसलिए कोशिश ये करना कि वी हैव टू बी ए दाई, दीन के दाई बनने की कोशिश करना. अपन अपना एम करना कि अपन दीन के दाई बनना. तो जब दीन के दाई बनने की कोशिश करेंगे, आप दीन की तरफ दूसरों को इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, उसके बारे में मालूम करना पड़ेगा आपको. तो यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू इट. तो एटलीस्ट आप दूसरों को कैसे दीन की तरफ नहीं भी ला सके, कम से कम अपने आप को तो बचा सकते हैं आप, है ना. एंड बात यह भी है कि आप अगर से अपने एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके कॉलेज में आप ध्यान में रखिए बात खास तौर पे, ठीक है, अगर से आप अपने सराउंडिंग्स पे इम्पैक्ट नहीं कर सक रहे हैं, तो आप डेफिनेटली 100% आप दूसरों से इम्पैक्ट हो रहे, मतलब गारंटीड है वो. either you are impacting others or others are impacting you, as simple as that. तो कोशिश ये करना कि हम दूसरों को इम्पैक्ट करें.
تو ہم اپنی اسٹڈی اتنی اسٹرانگ، اب ظاہر ہے اب اپنی خود کی نالج اگر سے نہیں رہے تو ہاؤ یو ول امپیکٹ ادرس، یو کینٹ ڈو اٹ. تو ہم خود اتنی نالج دین کی حاصل کرنا کہ دوسروں کو ہم امپیکٹ کر سکنا، دوسروں کو دین کے بارے میں بتا سکنا، دوسروں کو یہ ڈاؤٹس کلیئر کر سکنا آپ ہے نا. نیکسٹ از کریٹیکل تھنکنگ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو بھی بات کوئی بھی دین کے بارے میں بول رہا، کچھ بھی اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے بول کے نیگیٹو بات کوئی پیش کر رہا میڈیا میں یا آپ کے کتابوں میں جہاں پہ بھی ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلامک ہسٹری کے خلاف، اسلامک ایپسٹیمولوجی کے خلاف، یا جو بھی واٹ ایور از کمنگ، اس کو ہم کریٹیکلی دیکھنا کہ چلو یہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کہاں تک صحیح ہے. سمجھو انکریٹیکلی ہم جو ہے دوسروں کا پروپیگنڈا جو اپنے خلاف ہے اس کو اپن جو ہے ایکسپٹ کر لے رہے ہیں، ڈیفینسو ہو جا رہے ہیں اپن. دیٹ از ناٹ دا وے. آپ ڈیفینسو ہوتے رہے تو اور ڈیفینس لو آپ. offense is the best form of defense. آپ offensive position میں آ جانا پہلے، سمجھ گیا نا. سامنے والے کے کوشچن کے پریمس کو کوشچن کرنا. آپ you have to be in such a way، آپ کی تیاری ایسی رہنا، آپ کا ایمان بھی اتنا اسٹرانگ رہنا اور آپ کی علمیت اسٹرانگ رہنا. آپ سامنے والا اگر سے کوئی دین کے بارے میں کوشچن کرنے کی کوشش بھی کرا تو آپ اس کے کوشچن کو ڈسیٹ کر سکنا، اسے کوشچن کو illogical پروو کر سکنا. آپ سمجھ رہے ہیں. تو دیٹ از یہ پوری چیزیں سیکھنا پڑتا آپ نے. نیکسٹ از فائنڈ اے اسپیشلسٹ. اب آپ خود سے اسٹڈی کر سکتے ہیں ایک لمٹ تک، بٹ اسٹیج ایسا آتا سم ٹائمس کہ جہاں پہ آپ کو خود سے آپ سالو نہیں کر سکتے ہو پرابلم، تو ان دیٹ وے ایٹ دیٹ مومنٹ یو ہیو ٹو اپروچ دا اسکالرس. جو نالجبل اسکالرس ہے ان کو اپروچ ہونا اور اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنا. اب ایک کو پوچھ لیے، ایک محلے کے عالم کو کوئی پوچھ لیا، آپ امام صاحب کو پوچھ لیے، امام صاحب کو بیچاروں کو زیادہ نہیں معلوم ہے، انہوں آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، آپ سوچ لیے کہ ختم بھائی کس کو بھی نہیں معلوم اس کا آنسر. دیٹ از ناٹ کریکٹ. ایسی بات ہے کہ کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری ہے، کوئی ریئر آٹو امیون ڈیزیز ہو گیا، انہیں جو کہ محلے کے کلینک کو گیا آر ایم پی کے پاس یا ایک محلے کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو بتایا، اس کو سولوشن نہیں ملا، ان سمجھ لیا کہ ڈاکٹروں کے پاس میڈیکل سائنس میں کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہے. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. کیا کرتے، علاج نہیں ہوا تو کلینک کے پاس علاج نہیں ہوا محلے میں تو یو ول گو ٹو اے بگر ہاسپٹل، رائٹ. دین یو سی ہر اسپیشلٹی کون ہے، ہو از دا اسپیشلسٹ ان دس فیلڈ، اس کے پاس جاتے ہیں آپ. سب سے ایکسپیرینس اسپیشلسٹ کون ہے اس کے پاس جاتے ہیں آپ. آپ کے شہر میں نہیں تو یو ول گو ٹو انادر سٹی. ایون لوگ امریکہ کو جاتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں امریکہ کو لوگ علاج کرانے کے واسطے، ہے نا. جاتے نہیں آتے کیوں؟ کیونکہ یو نو کہ کہیں نہ کہیں علاج اس کا ملنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے علاج. ہم فکر ہے جو جسمانی بیماری ہے، جسمانی تکلیف ہے، اس کی فکر ہے انسان کو. لیکن جو دینی بیماری ہے، جو ایمان کی بیماری ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں ہے، جس کے اوپر انسان کی آخرت ڈیپینڈنٹ ہے. بیماری سے کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی؟ جسمانی بیماری سے الٹیمیٹلی مر جاتا ہے انسان بس. مگر دینی بیماری اگر سے ہے، ایمان کی بیماری اگر سے آ رہی ڈاؤٹس کی طرف سے، تو آخرت ختم ہوتی ہے اس کی ہمیشہ کے واسطے. تو ہم کو جو ہے کس کو زیادہ جو ہے پریفرنس دینا چاہیے، کس کو زیادہ جو ہے ارجنٹلی جو ہے دیکھنا چاہیے. نیکسٹ از ڈیلنگ وتھ ٹراما. پرسنل ٹراما اگر سے کسی کو ہے تو یو ہیو ٹو گیٹ اٹ سارٹڈ آؤٹ. یہ بھی بہت آج کل کامن ہو رہا، جو لوگ جو ہے دے گو ٹو ڈپریشن، جو بھی کچھ بھی ٹراما ہو رہا پرسنلی، فیملی پرابلمس کی طرف سے، فیملی ایشوز کی طرف سے، یا جو بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے لوگوں کو آج کل. تو آج کی جو ماڈرن لائف ہے اس کے اتنا اسٹریس ہے اس کے اندر، اور جو انڈیویجولزم جو بڑھ گیا آج کل، اور لیک آف اسپرچویلٹی لوگوں کے اندر کامنلی آج کل، تو اس کی وجہ سے جو ہے اپنی جو سائیکالوجی ہے بہت ویک ہو گئی. تو دیٹ میکس اس مور ولنریبل ٹو سائیکولوجیکل ایشوز اینڈ ٹراما. تو جب تک ہم اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کرے، جب تک اٹ ول ہیو ادر امپلیکیشنز ان آور لائف. تو ٹراما کو اپنے جو ہے وی ہیو ٹو گو ٹو پراپر کاؤنسلر، جو مسلم کاؤنسلرز ہے سائیکالوجی کے، ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے ٹراما کو اپن جو ہے ہیل کرنے کی کوشش کرنا. اسپرچولی ہو، سائیکولوجیکلی ہو، جو بھی ٹراما ہے وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو ہیل اٹ. Otherwise, it will cause a lot of other problems in your life.
اور پھر یہ بھی ہے کہ ہاؤ بیٹا ڈیفینیٹلی کیونکہ آپ کو جہاں پہ بھی آپ کی سائیک انوالو ہوتی وہاں پہ آپ کی جو اسپریچول اس کا جو روٹس ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا انہیں آپ کو صحیح طرح سے گائڈ کرنا بھی اس کو مشکل ہوتی سمجھے نا. تو ہیومن بینگ از انسان جو ہے خالی ایک فزیکل باڈی نہیں ہے صرف ایک مائنڈ نہیں ہے بلکہ اس کی اسپرٹ بھی ہے نا. تو انسان کی روحانیت بھی جو ہے اس کا بہت اس کا امپیکٹ پڑتا. ہاؤ یو آپ کی جو ورلڈ ویو ہے ہاؤ یو ویو دا ورلڈ ہاؤ یو ویو دا ریالٹی ہاؤ یو ویو ٹراما اٹ سیلف اسپرچل اس کی آپ کیا میننگ دے رہے ہیں. کچھ بھی ٹراما ہوا کسی کو جیسا کہ آپ کو واٹ ہم کو جو دین میں ہم کو سکھایا جاتا کہ انسان کو مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی دن میں انسان کو دنیا کے اندر اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہے نا. انسان کو جو بھی تکلیف ہوتی دنیا کے اندر جو بھی آزمائش سے گزرتا ہے انسان جو بھی تکلیف سے گزرتا ہے انسان اس سے جو ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے اس کے درجے بلند ہوتے. ہم اس کے بارے میں پڑھے آلریڈی بہت احادیث ہے نا. تو دا وے وی ویو ٹراما اینڈ ڈیسیز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان لائف is totally different from how a non-Muslim views it, right? تو یہ اس کا اپن جو ہے ٹراما کو صحیح طرح سے ہیل اپنے اسلامک ایپسٹیمولوجی کے اندر اسلامک میتھڈالوجی سے اس کو ہیل کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر نیکسٹ از فوکس آن یور ہارٹ کیونکہ جو ڈاؤٹس ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے پہلے رائٹ. تو انسان کا دل اگر سے ایمان اس کے اندر مضبوط رہا انسان کے دل میں تو پھر اس کو ڈاؤٹس آنے کا چانس بہت کم ہوا تھا. جتنا انسان کا ایمان کمزور ہے اتنا اس کو ڈاؤٹس اس کو اٹیک کرتے بہت. تو ایمان کو اتنے اسٹرانگ کر لینا اپنے انسان کہ اس کو کوئی چیز بھی جو ہے اس کو کچھ بھی اس کے ایمان کو امپیکٹ نہیں کر سکنا بالکل. یو ہیو ٹو ورک آن یور ایمان. اپنی اسپرچویلٹی کے اوپر اتنا اپن ورک کرنا اپنی روحانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اوپر اتنا اپنے آپ کو ورک کرنا اپن اتنا اسٹرینتھن کرنا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اپنے کہ ہم کو کوئی بھی جو ہے اس کی اپنے ایمان کو ہلا نہیں سکنا. کچھ بھی بڑے سے بڑا جو ہے ڈیبیٹر آ جائے بڑے سے بڑا فلاسفر سائنٹسٹ آ جائے اور آپ کو جو ہے ایمان کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش کرے آپ کو کچھ بھی امپیکٹ نہیں ہو سکنا اس کا. آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ رہنا سمجھے آپ. تو اس کے اوپر ورک کرنا پڑتا وہ ایک دن میں نہیں آتا. اٹس اے لانگ پروسیس. اسپرچوئل جرنی ہے وہ پورا. آپ کی اسپرچوئل جرنی کو آپ جو ہے کیسا طے کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا سمجھے نا. جتنا آپ اس کو بلڈ اپ کریں اپنی اسپرچویلٹی کو اپنی عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ذریعے سے دعاؤں کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ذکر کے ذریعے سے گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے تقوی کے ذریعے سے اچھے نیک ماحول نیک لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے سے ہے نا. پورے ایک اسپرچوئل پیکیج ہے. اس کو اگر سے اپن ریگولرلی امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں اسپرچوئل پیکیج کو تو پھر اپنے ایمان کو اتنا اسٹرانگ کر لے سکتے ہیں اپن کہ اپنے کو ڈاؤٹس جو ہے تنگ نہیں کرتے. دے ول بی جسٹ ایٹ انٹلیکچوئل لیول. ڈاؤٹ آیا بھی تو اٹ ول بی اونلی ایٹ انٹلیکچوئل لیول اینڈ فرام دیر وی کین سارٹ اٹ آؤٹ انٹلیکچولی. وہاں پہ آپ کا ایمان کو کبھی بھی چیلنج کرنے کی بات نہیں آتی سمجھا. تو فوکس آن یور ہارٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اپنے دل میں کیا چیز آ رہی کیا چیز جا رہی وہ بہت اس کو فوکس کرنا اپنے دل کی حفاظت کرنا. اپنے سینسز دل کو امپیکٹ کس سے پڑتا اپنے 5 سینسز سے پڑتا. اپنے 5 سینسز سے کیا کیا جا رہا اپن کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ چیز اپنے دل کو امپیکٹ کرتی ڈے ان ڈے آؤٹ. تو ہم یہ دیکھنا وی ہیو ٹو کیپ چیکنگ کہ اپن آخر کس سے ایکسپوز ہو رہے اپن زیادہ. ٹھیک ہے ہاں ڈیفینیٹلی لیرکس پورے آپ کو دیکھیے ایون آپ بالی ووڈ کے لیرکس آپ دیکھیں گے تو کھلم کھلا شرک پروموٹر آج کھلم کھلا شرک پروموٹر آج جو بھی ریگولرلی بالی ووڈ دیکھنے کی جس کو ہیبٹ ہے بالی ووڈ کے گانے وغیرہ سننے کی عادت ہے انہیں جو ہے اس کا ایمان انٹیکٹ رہنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس کے اندر شرک کیسا بھی آیا تھا ریپ سب ایسی ہے پورا سیٹانزم سے پروموٹ کرتے ہیں لوگ. میوزک کے مختلف جو میوزک کے جانرا ہے جتنے بھی الگ الگ ٹائپس ہے اس میں الگ الگ جو ہے شیاطین رہتے پورے جو پروموٹ کرتے ہیں چیزیں. آپ لوگوں کے لائف سٹائلس دیکھیے آپ اکثر جو میوزیشینس رہتے جو پاپ سٹارز رہتے جو فلم سٹارز رہتے ڈرگ ایڈکٹس رہتے بہت سے ہے نا. موسٹ آف دیم آر ڈرگ ایڈکٹس مینی آف دیم آر سیٹانسٹ اور مینی آف دیم پریکٹس آکلٹ پریکٹسز کرتے ہیں لوگ سمجھو نا.
تو یہ پورے شیطان کے آرمیز ہے، شیطان کی آرمیز ہے. اگر سے ہم لوگوں سے امپیکٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اپنے دل کو امپیکٹ کرنے کا موقع دے رہے ہیں سن کے لوگوں کو، تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ ہیز لاٹ آف پرابلمس. تو اپنے آپ کو جو ہے چیزوں سے بچانا. اور لاسٹلی ڈوئنگ لاٹ آف دعا، آخری اسٹریٹجی. اگر سے ہم دعا ریگولرلی کرے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کریے اور تمام وسوسوں سے میرے کو بچائیے بول کے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعائیں ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے. کل سورہ ناس جو ہے اس میں جو ایمان اپنے وسوسوں سے حفاظت کی دعا ہے سورہ ناس میں، ہے نا؟ من شر الوسواس الخناس من الجنتی والناس ہے آخری میں، کہ جنوں کے اور انسانوں کے وسوسوں سے لوگوں کے بھٹکانے سے بچانے کی دعا ہے. تو یہ ریئلائز کرنا، رسول اللہ علیہ وسلم صبح شام 3 مرتبہ دعا پڑھ کے پھونکنا بولتے تھے اپنے آپ پہ، سورہ فلق اور سورہ ناس. کیوں؟ اس کا ریزن ہوں گا نا. تو شیطان جو ہے آپ کے ایمان کو ہمیشہ اٹیک کرنے کی چکر میں ہے، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کے بارے میں آگاہ نہیں رہے، اپنے آپ کو بچائے نہیں، اس کے لیے پورے اپنے حفاظت کے جو ہے طریقے جو اپنائے نہیں اگر سے، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے کبھی بھی جو ہے رسک میں رہتا. اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنانا، اپنی دین کا علم اتنا اضافہ کرنا، اور اپنی صحبت کو جو ہے چیک کرنا اپنی کیسی صحبت ہے اپنی. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے، روز دعا کرنا بن کہ اللہ میرے ایمان کی اور میرے دین کی حفاظت کریے، میرے اور میرے خاندان کی، میرے بچوں کی، بیوی کی، سب کی، اپنے گھر والوں کی، سب کے ایمان کی حفاظت کرنا ہو کہ دعا کرنا انسان. سورہ فرقان کی جو دعا ہے آخری رکوع میں سورہ فرقان کے اندر کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ اس کے اندر، یا اللہ ہم کو اور ہمارے ذریات کو اور ہمارے گھر والوں کو کیا ہے کہ متقین کا امام بنا، بلکہ متقین کا امام بنا بول کے دعا ہے. سمجھا؟ ہاں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور اس کے بارے میں آیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے تھے، ریپیٹڈلی دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی کہ اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھ بول کے رسول اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب دعا کرتے تھے اس کے بارے میں، تو ہم کو کتنا اور دعا کرنا چاہیے. یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں، آف کورس. تو دل کو جو ہے ایمان پہ برقرار رکھنا، اس کو جو ہے اس کو جو ہے ثابت قدم رکھنا دین کے اوپر، اس کے لیے دعا مانگنا ہم ریگولرلی مانگنا چاہیے، ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو جو ہے ذرا اس کی طرف ہم سیریسلی فوکس کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ ان میں سے اور تھوڑی چیزوں کو ہم لیں گے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کیجیے، ہمارے دین کی حفاظت کیجیے. یا اللہ تمام وسوسوں سے اور شکوک و شبہات سے ہمارے ایمان کی حفاظت کیجیے. یا اللہ متقی اور پرہیزگار بنائیے، تمام بری صحبتوں سے اور برے اعمال سے اور بری خیالات سے ہم کو بچائیے. یا اللہ تمام دنیا کے اور آخرت کے مسائل کو ہمارے حل کر دیجیے، ہمارے تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ہم سب کے تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ہمارے قلب میں ایمان کے دل کو ایمان کے نور کو منور کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.